وہ لمحہ شعور جسے جان کنی کہیں، چہرے سے زندگی کی نقابیں الٹ گیا۔ وہ لمحہ شعور جسے جان کنی کہیں، چہرے سے زندگی کی نقابیں الٹ گیا۔ یوسف خاندان میں سے کسی نے کاردارز کی نیو ایئر ایو میں شرکت نہ کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف سے منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں پہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی رات کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تھے۔ غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا مگر باہر دنیا والے کاردارز کے لان میں جشن منانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ غبارے، کمکمے، بتیاں، پارٹی کا انتظام اندر تھا مگر وہ 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر ورکس کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس پیے جا رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفتن اس نے سر اٹھایا تو اوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلایا مگر وہ ایک اچٹی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر زینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا۔ سب باہر تھے۔ نوشیروہ بھی باہر نکل گیا۔ سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر سبزہ زار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی رہیں۔ پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کارڈ نکالنے کا کہا۔ سر آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے۔ تم ہو کون؟ کہاں؟ اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجلایا اور ازلی بیزار شیرو کار لے کر باہر سڑکوں پہ گم ہو گیا۔ رات ابھی جوان تھی۔ لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جواہرات کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ کندھوں پہ سفید منک کوٹ والے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے فائر ورکس کو دیکھ رہی تھی۔ جب احمر اس کے قریب آ کر کھڑا کھنکارا، اس نے گردن موڑی۔ احمر کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چلتی آئی۔ اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کاردار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا، نیچے روشنی تھی۔ یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے تھے۔ میرے پاپا ایک سیاستدان تھے۔ میرے دادا 2 بار گورنر رہے تھے۔ میں پھر بھی اس میدان سے دور رہوں گی لیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ ابرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے اس طرف گردن گھمائی۔ وہاں چند صاحب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی۔ وہ شکل سے پٹھان لگتی تھی۔ اس کو کون نہیں پہچانتا؟ گھٹ چمکتی آنکھوں میں احمد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو تباہ کر دو احمد، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے۔ اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے احمد بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ آسمان پہ بلند آوازوں میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسز کاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اس کا بھی سیاسی خاندان ہے۔ آپ جتنی امیر، آپ جتنی طاقتور، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی اور تب تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے۔ اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بیہیو کیا تھا۔ میں ہارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورک۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اتر گئی۔ احمد بے یقینی سے کھڑا رہ گیا، پھر چوکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا۔ تم میں کاردارز کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا، میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے، سرد مہری سے کہہ کر ہاشم نے ایک تن نگاہ اس پر ڈالی اور پھر زینے اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی۔ ڈرا رہا ہے مسلسل یہی سوال مجھے، گزار دیں گے یوں ہی کیا یہ ماہو سال مجھے۔ سرما کی اس دوپہر کورٹ روم میں معمول کی سماعت جاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹہرے میں کھڑے وردی والے پولیس اہلکار کو سن رہے تھے جو پروسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹکھٹ ٹائپ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دیتی تھی اور جو 30 بور کا پستول فارس غازی سے برآمد کیا گیا وہ آپ کی موجودگی میں برآمد کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کو میز کو دیکھا جہاں زمر قلم گھماتے ہوئے آرام دہ بیٹھی سن رہی تھی اور ساتھ بیٹھا فارس چپتی ہوئی نظریں گواہ پہ جمائے ہوئے تھا۔ جی میں اس وقت ASP سرمد شاہ کے ساتھ موجود تھا، گواہ کہہ رہا تھا۔ سرمد شاہ سمیت چند گواہوں کو پروسیکیوٹر نے گیو اپ کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے محرر نے اس رات ایک سر با مہر پارسل میں وہ پستول دیا جو میں نے پوری حفاظت اور ذمہ داری سے فورینزک لیب میں بھجوا دیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی پستول قمر الدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر نیچے اترا اور زمر کو دیکھ کر
آپ اگر جرا کرنا چاہیں، کہتا واپس اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے، پھر دوسرا وکیل اس گواہ پہ جرا کرتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی سے سیکرٹری کے سامنے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ فارس قاضی کو کس روز گرفتار کیا گیا تھا؟ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ 13 اکتوبر کی شام مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اور پستول کب برآمد ہوا؟ اسی وقت۔ اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگلی دوپہر۔ اسی دن کیوں نہیں؟ ورک ایتھکس کے مطابق آپ کو وہ پارسل اسی وقت لیب کو بھیجنا تھا۔ آپ نے وہ 16 گھنٹوں بعد بھیجا، کیوں؟ جبکہ آپ کی برآمدگی کے وقت لیب کھلی تھی۔ مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو لاکڈ دراز میں ڈالا اور سوچا کہ صبح آ کر، مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ جج صاحب کی طرف مڑی۔ یور آنر، دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ پروسیکیوشن ایگزیبٹ ایف یعنی اس گن کو ڈسکوری میں سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شک شبے سے پاک ہو۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر فوراً اٹھا۔ دفتری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ گن فارس غازی سے ملی ہے اور اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ اس بات کے صرف 2 گواہ تھے۔ سرمد شاہ کو پروسیکیوشن گیو اپ کر چکی ہے اور انصاف کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیز تیز بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کہا، پھر ہتھوڑا زور سے بجایا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ مسز عمر، پروسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ درست ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم اس ثبوت کو ڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ زمر کی آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پروسیکیوٹر اور جج کو دیکھا، پھر سر کو خم دے کر خاموشی سے واپس آ بیٹھی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم نے بحث کیوں نہیں کی؟ جج ان کا ہے۔ وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ فارس اچھا کہہ کر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ اب بھی پرسکون لگتا تھا۔ اسی کے دم سے تو قائم ابھی ہے تار نفس، یہ ایک امید کے رکھتی ہے پرسوال مجھے۔ ملاقاتی بوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار براجمان لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ سرخ اسکارف میں لپٹے چہرے اور نیچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی۔ بلی جیسی سرمئی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی، سلام۔ فارس نے ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا بجا ایسے ہی بوتھ قطار میں لگے تھے اور ایک دن میں 1000 سے اوپر قیدی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے۔ میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی، مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے۔ وہ سرمئی آنکھیں فارس پہ جمائے رسان سے بولی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی، ذرا سا آگے کو جھکا، میرا کام کرنے کو شکریہ۔ دبی آواز میں بولا، خاور کو کس نے غائب کروایا؟ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے تو آپ کا کام نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا، میں تب بھی غیر جانبدار تھی، اب بھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ ابھی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہ ایک دم بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی، نہ پرانے قیدی کے لیے نہ نئے قیدی کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ میری اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے، مگر وہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اسے نہیں مارے گا، اس نے سختی سے کہا۔ فارس قاضی، وہ اس حکم سے اس کی تعمیل تک بے خبر رہے گا۔ یہ حکم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیر، میرا کام تھا بتانا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ فارس نے پلکیں اٹھا کر زخمی سے اسے دیکھا، ان میں شدید غصہ اور برہمی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ذرا نرم ہوئی۔ آپ جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ ملزم ہیں، متہم فرزند نازنین قانون است۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ باہر نکلی اور اسے خود بچائیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، سرگوشی میں کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ اسی پل پیچھے سے زمر آتی دکھائی دی۔ وہ اگلے ہی پل وہ چھٹکی سرخ اسکارف والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا، مجھے کچھ 2 دن دو، کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو، جو زمر کو وہاں سے سنائی نہ دیا۔ لڑکی نے کندھے اچکائے مڑ گئی۔ زمر کے ابرو بچے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، وہ لڑکی چھوڑی جگہ پہ آ بیٹھی۔ وہ لڑکی کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون تھی؟ وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں بیچ رکھی تھیں، پشاوری چپل میں مقید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، مضطرب تھا، مگر ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ کون تھی؟ اب کے وہ درمیانی شیشہ کھٹکھٹا کر زیادہ درشتی سے بولی تھی۔ فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک سپاٹ اور چتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میری پرانی گرل فرینڈ تھی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ زمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جوڑے بیچے اور آنکھوں میں ناگواری ادائی بنا کچھ کہے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خوش انداز میں بات کرنے لگی۔ فارس اس طرح بیٹھا رہا، سن، پریشان، شل، بے چین۔ جیل سے نکلنے اور شادی کے ہوا کے بعد سے اب تک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، سب پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ گرفتاری غیر متوقع تھی، مگر وہ اس کی تیاری پہلے کر چکا تھا۔ صرف ایک یقین دہانی تھی کہ ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ یقین دہانی بہت مضبوط، بہت پختہ تھی، مگر آج وہ نہیں رہی تھی اور وہ بالکل شل بیٹھا تھا۔ وہ شہر ہجر عجب شہر پر تحیر تھا، بہت دنوں میں تو آیا تیرا خیال مجھے۔
کولمبو میں اس اونچے ہوٹل کے اندھیر تہہ خانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈز اس کے پاس آیا اور اسے کچھ کہا۔ وہ حیران سی ان کو دیکھنے لگی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوٹل کے کچن میں پینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کے وہاں پہرے داری پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پینٹری کے دیوار کے اندر نیچے جانے کا راستہ ہے، یہ وہاں کسی کو معلوم نہ تھا۔ میری کو جب کچن سے گزار کر وہ دونوں اوپر لے جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بلائنڈ فولڈ کر کے لایا گیا تھا اور اتنے ماہ میں وہ بالآخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے آئے۔ میری ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ پرتعیش طریقے سے آراستہ سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بسا تھا۔ وہ سویٹ کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سٹنگ ایریا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ ایک بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہاں پہ تازہ بوٹکس کے باعث اس کی جلد مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تھی۔ سیاہ فگر ہوکنگ ٹاپ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس، بھورے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ بڑی شان سے بیٹھی تھیں۔ بیٹھو میری انجیو، دو انگلیوں سے اسی شان کے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذب سی وہاں آ کر بیٹھی۔ مسز کاردار، میں نہیں میری، میں بولوں گی، تم سنو گی۔ آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئی۔ میری نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں ماضی کو نہیں کوری دوں گی، مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہو۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھی، مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائی۔ میرا نہیں خیال یہ تم نے شادی کے گرینڈ پلان میں مدد دینے کے لیے کیا ہے۔ تم نے یہ میرے لیے کیا ہے کیونکہ تمہیں تمہاری جاب واپس چاہیے۔ میں میری انجیو سینے پہ انگلی سے دستک دی، مسکراتی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلاؤں گی۔ تم قصر کاردار واپس آؤ گی اور میرے اسٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگی۔ تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں تم پہ بھروسہ کروں، آج میں تم پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے اور اورنگزیب تمہارے بارے میں ٹھیک کہتا تھا۔ میری بس یک ٹک گنگ سی اسے دیکھی گئی۔ وہ دونوں بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دو گی، صرف چند دن تک، پھر تم قصر کاردار واپس آ جاؤ گی۔ چاہو تو ابھی لے جاؤں تمہیں، مگر جواہرات کاردار کا بھروسہ بھیک میں نہیں ملتا، اسے کمانا پڑتا ہے۔ تو تم اسے کماؤ، شادی کی دوستی کو بھول جاؤ، اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں۔ اور ہاتھ کو بے نیازی سے لہرا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظر اب بھی اس پہ جمی تھی۔ میری مرے مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے نا؟ اس کے الفاظ میں میری چونک کر مڑی۔ مگر یہ سری لنکا ہے۔ دیکھ لو ہاشم کو تم پہ اعتبار نہ تھا، جانتا تھا کہ تم شادی کو سچ بتا دو گی، مگر مجھے اب تم پہ بھروسہ ہے۔ میری انجیو بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔ حالات میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں۔ حالت میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں۔ کلب میں مدھم بتیاں جلی تھیں، موسیقی بھی مدھم تھی۔ بار کاؤنٹر پہ دونوں کنیاں رکھ کر اونچے اسٹول پہ بیٹھی شرین بھرے ہوئے گلاس کے منہ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں بار ٹینڈر کے عقب میں کھڑے ریک پہ جمائے وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ جب دوسری سمت سے نوشیروان آتا دکھائی دیا، وہ کھڑے تن تاثرات چہرے پہ سجائے جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر ابرو پیچھے، پھر اس نے کے قریب اسٹول پہ بیٹھا، اس کے آگے جھک کر چٹکی بجائی۔ وہ چک کر اس کی جانب گھومی۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا اور وہ میک اپ قریباً ندارت کرے ہوئے تھی، آنکھوں تلے ہلکے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔ شہرو کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کو جھٹکا۔ تم کدھر؟ پریشان لگ رہی ہو؟ وجہ؟ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بجھل آنکھوں اور تھکی آواز میں کہتی گلاس کو دو گھونٹ خالی کر کے کاؤنٹر پہ پرے دھکیل دیا۔ میری بیٹی مجھ سے لے لی، کمپنی میں مجھے شیئرز نہیں دیے۔ یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اوپر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے سے کہا ہے کہ ہاشم جلد دوسری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے، ایک میں ہی قصر کاردار کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سلائیں۔ اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ شادی سے ذرا سی دوستی تھی میری۔ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے؟ ہوں۔ مہینوں بعد نوشیروان شادی کے ذکر پہ بیزار نہیں ہوا تھا، بلکہ آنکھوں میں عجیب چبھن سی دھرائی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ شادی لوگ ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے شہری، وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا۔ بالکل اس نے گویا کر رہا کر کہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے، جیسے وہ بہت اچھے اور ہم بہت برے ہیں۔ ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہوتا؟ کیا سارے گناہ امیروں کے ہوتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں یہ اپنے اعتماد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہٹ کر جائیں، ان کو سب معاف ہے۔ کیا ہاشم نے شادی کو ویسے مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، میری کم ہے۔ شہری کے
غم مختلف تھے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری ان کی انیکسی میں آگ لگا دوں, سعدی سمیت ان سب کو مار دوں, ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان مٹ جائے. وہ منتقم مزاجی سے کہہ رہا تھا, آخر ہم قاتل ہی ہیں نا, تو ہم قاتل ہی اچھے, بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں, ہم سے دور چلے جائیں. یہ لوگ کسی آسیب کی طرح ہیں, جب تک ہمارے ارد گرد ہیں ہمیں بری خبریں ہی ملتی رہیں گی. میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا, صرف انہی کی وجہ سے. میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں. وہ شدید کرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا, آنکھوں پہ تپش تھی اور دل بھی جل رہا تھا. شہری نے ناک سکیڑ کر شانے اچکائے. واٹ ایور, ان کے مرنے سے میرے مسئلے تو نہیں حل ہوں گے نا. یہاں پہ شہری کو اختلاف تھا. شہروں نے سر جھٹکا اور بار ٹینڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا. حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا. باپ کے ذکر نے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا. کولمبو کے اس سرد اور خاموش تہہ خانے میں میری انجو خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی. اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی. اس کے سامنے سعدی کے کمرے کا دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا. دروازے کے پار وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تندئی سے خاور کو دیکھ رہا تھا. مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا, وہ بیزار ہوا. خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا. اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھیں. یہ سیلف ڈیفenس کے لیے ہے. تم میری لائف لائن ہو. میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا. اس نے کہ سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرا ادھر ادھر کھینچ کر درست کھڑا کیا. خاموشی سے سننے کی عادت ڈالو. خاموشی کو دیکھو, خاموشی کو سنو, خاموشی کو محسوس کرو. میرے ہاتھوں کو دیکھو, میرے پیروں کو دیکھو. وہ آہستہ آہستہ ہاتھ گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سعدی الرٹ سا اس کو دیکھ رہا تھا. اس کو روکو. اس نے ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو پہ مارنا چاہتا. سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے ٹکرائی. ہاتھ کو درست رکھو, ایسے. اب اس کو کلائی سے پکڑے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا. دفتن سعدی نے اس کے کندھے سے اوپر دیوار پہ کچھ دیکھا. کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟ کیسا نشان؟ خاور نے چڑا موڑ کر دیکھا. وہاں کوئی نشان نہیں تھا. اس نے چہرے جیسے ہی واپس پھیرا, سعدی کا زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا. لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا. سعدی نے مٹھی کو چہرے کے قریب لے جا کر اس پہ پھونک ماری. واو, اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. چلو ٹریننگ جاری رکھتے ہیں. خلاف توقع خاور برا مانے بغیر سڑے جھک کر واپس سامنے کھڑا ہوا. باہر بیٹھی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی. ان سے دور سرما کی اس سرد رات میں جیل کا وہ تاریک بیرک خاموش پڑا تھا. مسلسل فارس دائیں ہاتھ سے بائیں ٹہلتا, شدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا. آتش دیوار سے لگا اکڑو بیٹھا, منہ میں کچھ چباتا. اسے صبر سے دیکھتا رہا. ایک نصیحت کی تھی تمہیں, دشمن پہ ترس نہ کھانا. تم نے وہی کیا. اگر نہ کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے. اس کا اشارہ ASP کی طرف تھا. اس پہ نہیں, اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے. اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا. سلاخوں تک رکا, دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا. چہرے پہ بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا. ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ. جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. بڑے عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے. پریشان ہوں میں. وہ وہاں کھڑا بے بسی بے بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا. پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکرا دیا. تم پریشان نہیں ہو, تم خوفزدہ ہو. ہاں میں خوفزدہ ہوں. وہ میری بہن کا بیٹا ہے. وہ بچہ ہے, کم عمر ہے. وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ لگا ہے کہ وہ اسے مار دیں گے. پھر وہ تہیا کر کے اس کی طرف گھما. مجھے یہاں سے نکالو. اپنے آدمی سے کہو مجھے باہر لے جائیں. مجھے اسے وہاں سے نکال کر لانا ہے. آتش سے افسوس سے نفی کو سر ہلایا. بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا. کیا سکھایا تھا تمہیں جیل میں 4 سال؟ وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں, تمہارا دماغ نہیں. باہر نکل کر کیا کرو گے؟ خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤ گے اور باقی عورتوں کو پیچھے تنا چھوڑ جاؤ گے. پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم دونوں کو علم ہے غازی. ہاتھوں سے مت سوچو, دماغ سے سوچو. فارس بائیں ہاتھ سے کن پٹی مسلتا سر جھکائے کھڑا رہا. کتنی ہی دیر کہتے ہو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں, لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوگی. دماغ سے سوچو. تم اس وقت اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیکے آنکھیں مودے کھڑا رہا. پھر اس کے تنے آسات ڈھیلے پڑے. اس نے چہرہ اٹھایا. سنہری آنکھوں میں سوچ تھی, ٹھنڈی گہری سوچ. شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھہری ہوئی آواز میں سے آتش سے اس کے پرانے ساتھی کا پوچھا تھا. جہاں بھی ہے تمہارا کام کل ہی کر دے گا. بول کیا کام ہے؟ وہ دل سے خوش ہوا. اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا, اسے یہ والا غازی پسند تھا. کسے خبر کے تہے خاک آگ زندہ ہو. ذرا سی دیر ٹھہر اور دیکھ بھال مجھے. سرما کے دھندلکوں میں نیکسی ڈوبی کھڑی تھی. حنین خوابیدہ چہرے کے ساتھ کچن کی گول میں اس پہ بیٹھی ناشتہ کری تھی. وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھی تھی. الارم بھی نہیں لگاتی تھی. الارم کے باوجود نہ اٹھی تو ڈر لگتا تھا, مگر
باقی کی 4 نمازیں پڑھنے لگی تھی. ٹیچر نے کہا تھا کہ جس وقت بھی اٹھو فجر پڑھ لو. وہ 7:30 بجے فجر پڑھ لیتی تھی. قضا اور روشن مگر گلڈ کم تھا. ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر ایک سرسری سی نظر دوڑائی. زمر سیاہ کوٹ میں ایک فائل پڑھتی چائے پی رہی تھی. بالکل منہمک سی. اسامہ اسکول یونیفارم میں ناشتہ جلدی جلدی کر رہا تھا. ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی ریسٹورینٹ جانے کی تیاری میں تھی. ایک میں یوں نکمی اور ناکام. اس کا ڈپریشن بڑھنے لگا. سست روی سے لقمے زہر مار کرنے لگی. تبھی بیل ہوئی. ندرت باہر کو لب کی. حنین کو صداقت کو آواز سنائی دی. اسے گاؤں سے آج صبح واپس آنا تھا. وہ سر جھکائے کہتی رہی. تبھی اسامہ اس کے لیے قریب کھسکا. بھابھی آ نہیں رہی, بھابھی آ گئی ہیں. حنا نے چوک کر سر اٹھایا. دور سامنے داخلی دروازے پہ ندرت مسکرا کر صداقت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی خوش آمدید کہہ رہی تھی. صداقت کی عمر کی یعنی حنین سے چھوٹی, سانولی دبلی پتلی, بالوں کی کس کر چوٹی کیے مگر تھوڑا سا سنہری زیور پہنے. وہ گاؤں کی مزارن جیسی لگتی تھی مگر صاف ستھری اور اچھی تھی. حنا, صداقت کی بیوی کا نام کیا ہوگا؟ امانت. سیم پھر اس کے کان میں گھسا. اور ان کے بچوں کا خیانت, خباثت. دونوں بہن بھائی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسے. زمر نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی. اس کا نام امانت نہیں تھا, حسینہ تھا. سیم نے تو خیر بمشکل ہنسی کا گلا گھوٹا مگر حنین کھانسی کے بہانے تھوڑا بہت ہنس گئی. خیر سب نے اٹھ کر حسینہ بیوی کو خوش آمدید کہا. ندرت نے جانے سے پہلے اسے کچن دکھایا, کام سمجھایا. اب آ گئی ہے تو کیا نخرے اٹھانا. پہلے دن سے کام پہ لگے گی تو آگے عادت ہوگی. اور پھر ایک کے بعد دیگرے سب گھر سے رخصت ہو گئے. صداقت نیچے بڑے ابا کے کمرے میں چلا گیا اور حنین سائیں سائیں کرتے خاموش گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی بالآخر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی. ایک سست نظر ادھر دیوار پر ڈالی. یہ کمرہ اتنا بکھرا بکھرا کیوں لگتا ہے, جیسے چیزوں کا رش لگا ہے, مگر کہاں سے صفائی شروع کرے اور کون کرے. کچھ دیر بور ہوتی رہی. پھر نیچے آئی تو حسینہ دوپٹہ کسے کچن صاف کر رہی تھی. لمحے بھر کو ہونا سیڑھیوں کے اختتام پر ٹھہر گئی. کچن کاؤنٹر ابھی صاف نہیں کیا تھا. اس نے میلے برتن اکٹھے کر کے سنک میں رکھتے ہوئے فرش کا جھاڑو لگایا تھا مگر کچن جس کو وہ ایک ہفتے میں رگڑ تھک گئی تھی, وہ کچن ایک دم چمکنے لگا تھا. صاف ستھرا, نکھرا. وہ الجھی ہوئی سی اوپن کچن کے دہانے پہ آ رکی. یہ تم نے کیسے صاف کیا؟ تذبذب سے بولی تھی. ڈسٹ بن کا نیا شاپر لگاتی. حسینہ مڑی ہوئی مسکرا کر اسے دیکھا. باجی اللہ جہنم رسید کرے, میری پھپھی کو بڑی کوئی فتنہ عورت تھی وہ. ایسے نہیں کہتے فوت ہوئوں کو. وہ ٹپٹ کر بولی. باجی مگر وہ پوری فوت نہیں ہوئی. بدرو اب بھی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے. مگر ایک بات وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ شانو مجھے پیار سے بلاتے ہیں. وہ کہتی تھی شانو جب تک کسی کمرے کے چاروں کونوں سے رگڑ کر گندی یا چیزیں نہ نکالی جائیں تب تک کمرے کی لاکھ صفائی کر لو, صفائی نہیں لگے گی. فرش کے کونے صاف کیے میں نے اور اس شیلف کاؤنٹر ٹاپ کے لیے پنڈ میں بولے جانے والے لفظ کے کونوں میں رکھی ساری چیزیں اٹھا لی. باجی جب کونے خالی ہو جائیں تو صفائی ہوتی ہے. کونوں کو ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا باجی, ہیں ہم گاؤں کے لوگ مگر یہ باتیں صرف ہم ہی لوگ جانتے ہیں, ورنہ آج کل کے موئے کمپیوٹر تو یہ باتیں نہیں سکھا سکتے. ایک سوال کیا پوچھ لیا. تازہ اسلام آباد آئی مٹیارن کو اپنا احساس کمتری چھپانے اور روٹ ڈالنے کا موقع مل گیا. عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی, مثلاً صداقت گاؤں میں جا کر سب کو بتاتا ہے کہ مالکن بیٹی سارا وقت کمپیوٹر پہ بیٹھی رہتی ہے, مگر اس حسینہ نے ایسی بات کہتی تھی جو حنا کے دل کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی. غلط, بالکل غلط. وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کمپیوٹر انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے فوراً واپس اوپر کو بھاگی. پھر رکی. سنو, زیادہ باتیں نہ بنایا کرو. ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا, اور دھیان سے کام کرو. روب سے ڈپٹ کر تیز سیڑھیاں چڑھتی گئی. حسینہ بڑبڑاتے ہوئے جھاڑو دینے لگی. اپنے اور ندرت کے کمرے میں آ کر حنا فرش پہ بیٹھی اور بیڈ پہ لیپ ٹاپ رکھ لیا. گوگل صاحب اپنا خالی چوکٹا لیے مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے. طاقت کی شادی کے دنوں میں جب اسے گھر صاف کرتے وقت اپنی غلطیاں سمجھ نہیں آتی تھی, سوچا امی سے پوچھے, مگر امی ڈانٹیں گی. جب پہلے کہتی تھی تب کیوں نہ سنا. کبھی سوچا بڑے ابا کو فون کرے, پھر تو ان کے اخلاق کی پتہ ہو جائے گی کہ پوتی نکمی ہے. کبھی خیال آیا زمر, مگر یہاں آنا آڑے آ گئی. سیم سے پوچھنا اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف ہے. صرف سادی تھا جو سب کی سنتا, سب کی مدد کرتا, مگر سادی نہیں تھا. لیکن گوگل بھی تو تھا, اس کا پرانا دوست. اس نے پوچھا. کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے کیسے رکھا جائے اپنے کمرے کو صاف اور آرگنائزڈ. لمبے بھر میں جوابات نگاہ کے سامنے چمکنے لگے, اور یہ پہلی دفعہ تھا جب حنین ذوالفقار یوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھر سے باہر نہیں تھی بلکہ وہ جو گھر کے اندر تھی. صاف لڑکی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ پھینکے بلکہ ڈسٹ بن میں پھینکے. گوگل اسے سمجھایا تھا. اپنی الماریوں سے شروع کرو, سارا سامان, اور سارے سے مراد سارا کا سارا سامان باہر نکالو. 3 ڈبے بناؤ, ایک رقدی کا, ایک خیرات کا, اور ایک وہ جو تمہارا ہے. وہ شاید گھنٹہ بھر بالکل سن سی یک ٹک پڑتی رہی. پھر اس نے آستین اوپر چڑھائے, دوپٹہ کسا, بال باندھے, ایک عزم سے اپنے کمرے کو دیکھا. آنکھوں میں چمک لیے وہ اونچا سا بولی, میں اس ملک کی سب سے آرگنائزڈ لڑکی بننے جا رہی. شکر ہے سیم نہیں تھا, ورنہ اتنا ہنستا کہ بس. حنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سگڑ لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سنبھال کر رکھتی ہیں. غلط, وہ کنجوس اور گندی لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر گند ہوتی ہے.
اس نے الماریاں خالی کی، دراز الٹے شیلف کا سامان بھی فرش پہ ڈھیر کیا، چیزیں۔ ہم بذات خود کتنی گندی میلی قوم ہے، ردی سے الماریوں کو بھر کر رکھتے ہیں مگر اب مزید نہیں۔ گوگل نے کہا تھا ہر وہ چیز جو تم نے پچھلے 2 سال سے استعمال نہیں کی وہ پھینکو، قابل استعمال چیز خیرات کر دو اور صرف ضرورت کی چیز واپس رکھو۔ اس نے بھی 3 ڈھیر لگانے شروع کیے، میک اپ کا ایکسپائرڈ پرانا سامان، پرانی چوڑیاں، پرانے کپڑے، کاغذ، کاپیاں، کتابیں، جوتے، سوکھے قلم، خالی ڈبے، اتنا گند۔ جب اس کے تینوں ڈھیر مکمل اور وہ اٹھی تو کمرہ دیکھ رہی تھی مگر حسینہ کو آواز نہ دی۔ انا خود ہی کوڑے والے بڑے سیاہ شاپروں میں سب ڈالا اور باہر رکھائی، کچن سے اخباریں اٹھائیں اور اپنی الماریوں میں بچھائیں، شیلف صاف کیے، چیزیں درست کر کے جوڑ کے رکھیں، دراز صاف اور ہلکے ہو گئے۔ جب ساری الماریاں اور دراز اندر سے صاف ہو چکے تو وہ جالوں والا ڈنڈا لائی، ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ گوگل کہتا تھا پھول جھاڑو سے دیواروں پہ جھاڑو لگاؤ، جو حکم وہ بھی کیا۔ پھر گیلی اخبار سے شیشہ صاف کیا، گیلے کپڑے سے ڈسٹنگ کی، جھاڑو لگایا، صوفے اور پلنگ دھکیل کر اور بالخصوص کونوں سے جھاڑو لگایا، رگ کو ویکیوم کیا، فرش پر موپ لگایا۔ موپ دھونے کی ہمت نہیں تھی، وہ ایسے ہی کچن میں حسینہ کو دے آئی۔ اب ٹوٹتی کمر کے ساتھ واپس آ کر کمرہ دیکھا تو طمانینت کا احساس ہوا مگر ہاں بیٹھ ٹھیک رہ گئی۔ جلدی سے اسے تبدیل کیا، سب اتنا نکھر گیا ہے۔ صاف چمکتا ہوا گردن اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا، پنکھے پہ جالے تھے، اوہ نو۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کرائی تھی، اب اگر وہ اوپر جالوں والا جھاڑو مارا تو سارے کمرے کی صفائی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو کیا کرے۔ وہ دوڑ کر گوگل سے پوچھا، جواب پا کر سکا سانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز کھینچ کر رکھی، اوپر سٹول رکھا، پرانا تکیے کا کور لیے اوپر چڑھی، ایک کے باری کور چڑھایا اور رگڑ کر جالے اس کے اندر اتار لیے۔ پنکھا گزرا لائق صاف ہو گیا، جالے نیچے بھی نہیں گرے۔ اب جب نیچے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما کر اپنے اوپر دیکھا تو دل میں سکون سا بھر آیا۔ ایک تشفی کا احساس تھا کہ یہ کمرہ اندر تک، الماری کے درازوں اور نہال خانوں تک صاف ستھرا ہے۔ صفائی کا احساس طمانینت انمول ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی حالت شدید دگر گوں ہو چکی تھی مگر وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ صاف ستھری استری شدہ کپڑے نکالے، نہا دھو کر، بال برش کر کے، پرفیوم لگا کر، نماز پڑھی، نیچے جا کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں آ کر کمبل تان کر سو گئی۔ بڑی کوئی میٹھی نیند تھی جو اس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھ باتوں کی آواز سے کھلی، بمشکل اس نے آنکھیں کھولیں اور کمبل ہٹا کر دیکھا، مغرب ہو چکی ہے، کمرے کی بتیاں جلی تھی۔ وہاں اسامہ اور نصرت کھڑے عمر سے بات کر رہے تھے جو کوٹ اوپر اور پرس اٹھائے چوکھٹ میں کھڑی ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی، واقعی بھابی اس نے آج بہت کام کیا ہے، آپ کا کمرہ تو چمک رہا ہے۔ حنین نے پلکیں جھپکی، کوہنی کے بل بیٹھی، کمر ابھی تک اکڑی ہوئی تھی۔ پنکھا، لائٹس، ہر شے صاف کی ہے، الماریاں تک جوڑی ہیں۔ ندرت کی آواز میں ستائش تھی۔ حنا خوابیدہ آنکھوں اور لبوں پہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھی، دل بلی اچھلنے لگا۔ ادھر اسامہ کہہ رہا تھا، واہ امی، یہ صداقت بھائی کی بیوی تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ حنین کا منہ کھل گیا، وہ ایک دم بالکل شل ہو گئی۔ زمر نے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا، تبھی پکارا، حنین تم نے اپنی نگرانی میں اس سے صفائی کروائی تھی نا، ویسے صداقت سے کہیں زیادہ سلیقہ شعور ہے یہ لڑکی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ حنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا۔ وہ سب اب بار بار حسینہ کی تعریف کر رہے تھے۔ ڈھیروں آنسو حنا کے حلق میں جمع ہوئے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم سے رخ موڑ کر کمبل تان کر واپس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تو اسے پتا تھا وہ رونے لگ جاتی، سو کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا۔ کہاں سے لائیں بھلا ہم جواز ہم سفری، تجھے عزیز تیرے خواب، اپنا حال مجھے۔ اس چمکیلی مگر ٹھنڈی دوپہر آبدار عبید اپنی رہائش گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب ٹھٹک کر رکی۔ ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا، اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا جسے لہراتے ہوئے وہ کار تک آیا۔ اب بھی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا۔ اس نے قریب آ کر ڈبہ دکھایا، اوپر فارس غازی کا نام لکھا تھا۔ آبدار نے تیزی سے بیلٹ کھولی اور باہر نکلی۔ گیٹ پہ مامور گارڈ جس طرف آنے لگے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو پلٹ جانے کا اشارہ کیا اور خود اس شخص کی طرف مڑی۔ یہ فارس غازی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ڈبہ بڑھایا۔ ابھی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، ڈبہ تھاما، فوراً پلٹ کر اپنے موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا وہ لڑکا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے دور ایک ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں کار روکے اندر بیٹھی تھی اور ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا پین کیس تھا اور اوپر ایک چٹ رکھی تھی جس پہ ایک نمبر درج تھا۔ وہ سوچتی رہی، بالآخر اس نے موبائل نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی پہ کال مل گئی تھی، بھاری مگر دھیمی مردانہ آواز سنائی دی تھی، میرا پارسل مل گیا۔ آبدار کے دھنیا صاحب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا آپ کی جیل میں 5 کلومیٹر تک موبائل جیمرز نہیں لگے ہوتے؟ ہمیں جیمرز کو دھوکہ دینے کے 100 طریقے آتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ کنفیوزڈ ہوں، اس پین کا کیا کروں؟ اس نے لکڑی کا کیس کھولا، اندر پلاسٹک میں لپٹا سنہری قلم رکھا تھا۔ وہ بال پین تھا جس کو پیچھے سے دبانے پہ نب باہر نکلتی تھی۔ اسے مت چھوئیں، وہ جلدی سے بولا تھا، اس میں سائنائڈ ہے، زہر۔ آبدار نے جلدی سے کیس بند کیا، خوبصورت پیشانی پہ لکیروں بری، میں اس کا کیا کروں؟ یہ اسے دینا ہے۔ وہ دھیما سا بولا، وہ اس کا کیا کرے گا؟ دفاع از خویشتن، دفاع ذات۔ آپ تو فارسی بھی بولتے ہیں؟
مگر پھر وہ برہم ہوئی۔ میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں، ہاشم سے دغا کروں، بین الاقوامی قوانین توڑ دوں اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے یہ کلام اس تک پہنچاؤں، یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں صرف درخواست کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنی بیرک میں دیوار سے لگا کھڑا وہ آستین موڑے، فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ برہمی، وہ غصہ، وہ بے بسی سب مفقود تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آبدار کے تنے نقوش پھر سے ڈھیلے پڑے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ اور میں کیوں کروں گی؟ بدلے میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ مثلاً کیا؟ وہ شرار سے نچلا لب دبا کر بولی۔ جو آپ کہیں۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ آپ میرے ساتھ چائے پیئیں گے؟ کہہ کر اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں میچی۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ چائے؟ 2 دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے، ایک تب جب آپ پہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک اب جب ہم SHO صاحب کے کمرے میں ملے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، سر جھکائے، نفی میں گردن جھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلتے بولا، میں شادی شدہ آدمی ہوں آبدار بی بی۔ پھر تو آپ کوئی خطرہ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو خطرہ ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ ترنت سے بولی۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اگر میں باہر آیا تو، مگر آپ یہ اس کو دے دیں گی؟ فارس نے نرمی سے یاد کرایا۔ لیکن جب میں اس سے ملوں گی تو فصیح کو دیا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو مار دے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کریں۔ اس کی آواز سنجیدہ اور بے لچک تھی۔ آبی نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا؟ کیا کرنا؟ جیل میں بیٹھ کر خود مقید ہو کر بھی ہم سب کو کنٹرول کرنا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ لبوں پہ مسکراہٹ پھر سے در آئی تھی۔ آبی مسکرا دی۔ میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی، دوبارہ کبھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ٹھنڈی سانس بھری، آپ کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی جب اس نے پکارا آبدار۔ وہ ٹھہری۔ تھینک یو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آبدار عبید کو نہیں معلوم وہ کیوں مسکرا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک دم سے ساری دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ شہر آباد کر کے شہر کے لوگ اپنے اندر بکھرتے جاتے ہیں۔ دوپہر کی نرم سنہری کرنیں قصر کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھی۔ لاؤنج میں کنارے پہ کھڑکی کے آگے شاہانہ کرسی پہ بیٹھی جواہرات کر سے ناک سے مکھی اڑا کر بولی تھی، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے تم؟ آپ کا اس ہفتے ایک فوٹو اوپی کرنا ہے زلزلہ متاثرین کے ساتھ۔ وہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اپنے سیل فون پہ کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمد، کیا یہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟ مسز کاردار، سب کو معلوم ہے کہ فوٹو اوپس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت ہونی چاہیے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے اس کا فوٹو اوپ اتنا ہٹ جاتا ہے، اس لیے آپ نے مجھے ہائر کیا ہے، سو مجھے اپنے کام کرنے دیں، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ جواہرات نے جواباً ہاتھ بڑھا کر اس کا اشارہ سب کا، جو تم کہو۔ لاؤنج کے انڈور پلانٹ کو پانی دیتی فیونا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر وہ منظر دیکھا اور پھر ناخوشی سے ناک سکیڑتی واپس کام کرنے لگی۔ وہ جواہرات کا اب صرف PRO نہیں تھا، نہ ہی وہ صرف اس کا امیج کنسلٹنٹ رہا تھا، وہ اس کا باڈی مین بنتا جا رہا تھا۔ باہر لان میں کار رکی، دروازے کھلے اور ہاشم کاردار کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر آتا دکھائی دیا۔ وہاں کے سامنے اونچے قصر پہ جمائے چہرے پہ سختی اور برہمی تاریکی ساتھ نکلتے رئیس سے بات کر رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضمانت کے لیے واقعی کوٹ گیا تھا، مزید کیا معلوم ہو سکا ہے؟ سر، فاطمی نے پچھلے 3 ماہ میں 4 دفعہ ہمارے جاننے والے ایک کوریئر کے ذریعے کرنسی باہر لانڈر کروائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اثاثے باہر منتقل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے نام پہ ایک گھر بھی بارسلونا میں قسطوں میں خرید رہا ہے۔ اچھا، وہ پتریلے تاثرات کے ساتھ سنتا برآمدی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رئیس اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔ کیا اس سے بات کریں گے آپ؟ تمہاری جگہ خاور ہوتا تو یہ کبھی نہ پوچھتا۔ وہ کہہ کر لمحے بھر کو رکا، پھر سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ ابھی اس پہ نظر رکھو، صرف نظر۔ وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری نظر ماں اور اس کی باڈی مین پہ ڈال کر اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آرام دہ حلیے میں نیچے آیا تو جواہرات تنہا بیٹھی تھی۔ وہ احمد کی کرسی پہ جو وہ چھوڑ گیا تھا اس پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ آپ نے کال کی تھی؟ کوئی اہم بات تھی؟ جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خاور والے سارے مسئلے کے بہت دن بعد وہ بلاخر ذہنی طور پہ پرسکون ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ ہاشم شہری اور تمہاری ڈائیورس کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، ساتھی خاور وہ سارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں، فارس بھی قصہ پارینہ ہو گیا ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ وہ ہلکا سا مسکراتا۔ بالکل، اور اب تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھ سے مسز شائستہ ذکی نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے ہارون کا پیغام بھجواؤں۔ اگر ہارون
आबी के लिए इंटरेस्टेड हुआ तो मिसेस शाहिदा जकी बाकायदा प्रपोजल देंगी, लेकिन अगर तुम आबी में दिलचस्पी रखते हो तो कोई फैसला कर लो। वो कहने के साथ नरमी से इसके साथ को थपक भी रही थी। हाशिम ने गहरी सांस लेकर तनिया से आबीले छोड़ दिए। वो बोला कुछ नहीं, मगर चेहरे पे सब लिखा था। मैं देख सकती हूँ कि आबी के लिए किसी और का प्रपोजल आता देखकर तुम डिस्टर्ब हुए हो, इसलिए फैसला कर लो। हाशिम ने नजर उठाकर जवाहिरत को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वाकई अब आगे बढ़ने का वक्त है। सीढ़ियों के ऊपर कमरे के आगे बनी रीलिंग पे खड़े नौशेरवे का हलक तक कड़वा हो गया था। आबदार, वही आबदार, वो शदीद नाखुश नजर आने लगा था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।